بسم الله إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، میرے دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جتنے لوگ بھی اس وقت پروگرام سے جڑ چکے ہیں، سارے لوگوں کو اس پروگرام میں شرکت پر ہم مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول سے متعلق کچھ سننے اور اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی آپ نے کوشش کی. آج کے اس درس میں دو نقطے پر میں گفتگو کروں گا. پہلا نقطہ یہ ہے کہ قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے. عام طور پر جب انسان سے پوچھا جائے قرآن کیا ہے تو ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے. واضح رہے کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ المنزل علی نبیہ محمد. اللہ کا وہ کلام ہے جو اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. اگر کچھ اور انبیاء پر نازل ہوا ہے تو اسے قرآن نہیں کہیں گے. وہ اللہ کا کلام ہو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اسے قرآن نہیں کہیں گے. توریت، زبور، انجیل، اس میں بھی اللہ کا کلام ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیا ہے. لیکن جب قرآن کی تعریف آپ کریں گے تو کہیں گے کہ اللہ کا کلام جو اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، المعجز بلفظہ، اس کے الفاظ عاجز کر دینے والے ہیں. ان کے الفاظ کی طرح الفاظ کوئی نہیں لا سکتا ہے. قرآن کا چیلنج آج 1400 سال گزر گیا. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کی صورتوں جیسی کوئی صورت لے آؤ. آج تک پوری دنیا کی انسانیت لانے سے قاصر رہی ہے. المتعبد بتلاوتہ، جس کی تلاوت عبادت ہے، ایک حرف پر 10 نیکی ہے. دنیا میں کسی کا کلام ایسا نہیں ہے کہ ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکی ہو. یہ قرآن کی خصوصیت ہے کہ اس کے ایک حرف پر 10 نیکی ہے. منہ بدأ وإلیہ یعود، قرآن اللہ سے شروع ہوا ہے، اللہ اس کو بولا ہے، گویا ہوا ہے، جبریل نے سنی ہے، اور جبریل آ کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں کانوں سے سنا ہے اور اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر صحابہ کو سنایا ہے، صحابہ نے اپنے دل میں محفوظ کیا ہے اور قلم کے ذریعے سے اس وقت موجود کاپی کتاب پہ انہوں نے اکٹھا کیا ہے. تو قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، وہ کلام جو اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جس کی تلاوت عبادت ہے، اور جس طرح کا کلام لانے سے پوری دنیا عاجز ہے، پریشان ہے، نہیں لا سکتی ہے. اور اللہ سے شروع ہوا ہے یہ کلام. وَإِلَيْهِ يَعُودُ، اور قرب قیامت اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ قرآن کے صفحات پہ سفیدی نظر آئے گی، الفاظ نہیں ہوں گے، لوگوں کے سینوں سے بھی اٹھ جائے گا اور قرآن کے صفحات سے بھی اٹھ جائے گا. یہ معنی ہے وَإِلَيْهِ يَعُودُ کا
کہ اللہ سے شروع ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائے گا. لہذا اس وقت کے آنے سے پہلے بندے کو پڑھنا چاہیے جب سینوں سے بھی اٹھ جائے گا اور قرآن یہ صفحات سے بھی مٹ جائے گا. یہ قرب قیامت ہوگا. یہ گویا کہ قرآن کی تعریف میں بات کہی گئی ہے. اسی طریقے سے المبدو بسورۃ الفاتحہ، جس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، والمختتم بسورۃ الناس، اور اس کا خاتمہ سورہ ناس پر ہے. یہ بات بھی کہی گئی ہے. الثابت بالتواتر، کم سے کم 10 لوگوں نے اس کو ثبوت پیش کیا ہے کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، تب اس کا اندراج ہوا ہے. اس وقت جب صحابہ اس کو 2 دفتیوں کے بیچ میں اکٹھا کر رہے تھے. تو قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. اسے اللہ نے بنایا نہیں ہے. اللہ نے ہمیں اور آپ کو بنایا ہے، پوری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، لیکن قرآن کو اللہ بولا ہے. قرآن اللہ کی صفت ہے، اسے مخلوق نہیں کہنا ہے. اللہ کی ایک صفت کو اگر آپ مخلوق مان لیں گے تو اس کی دوسری صفتیں بھی مخلوق ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ خالق کے بجائے مخلوق ہو جائے گا. لہذا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ کا کلام محفوظ ہے. کتاب یہ بعد میں کتاب کی شکل میں اس کو رکھا گیا، ورنہ یہ جستا جستا تقریباً 23 سال کے دور میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. یہ قرآن وہ کتاب ہے جس نے عرب کے بدوؤں کی زندگی تہذیب و ثقافت سے دور انسانیت کو مہذب بنا دیا. بھیڑیا صفت والے انسان کو دنیا کا ایک مثالی انسان بنا دیا. بند کانوں کو کھول دیا، اندھے دلوں کو اجالا اور روشنی عطا کیا. بھٹکی ہوئی انسانیت کو صحیح راستے پر لا کر کے قرآن نے کھڑا کر دیا. اور عرب کو، یا جس نے قرآن کو مانا، وہ تہذیب و ثقافت دی قرآن نے کہ دنیا ایسی تہذیب و ثقافت دینے سے قاصر رہی. قرآن کی تعریف کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں اتنی بات کافی ہے کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے. ایک بات ہی میں اور بتاتے چلوں جو بہت اہم ہے. قرآن کو لینے کا تعلق جو ہے وہ تلقی ہے. تلقی کا مطلب زبان سے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. جبرائیل علیہ السلام آئے، پڑھ کر کے قرآن سنایا انہوں نے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں محفوظ کر لیا. جیسے وہ پڑھتے تھے ویسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے. اور یہ چیز تجربہ سے ثابت ہے کہ جو بچہ الف اور با پڑھ نہیں سکتا اس کو قرآن یاد کرائیے، قرآن یاد کر لے گا. پورا قرآن وہ حفظ کر سکتا ہے چاہے اس کو دیکھ کر کے الف اور با پڑھنا نہ آئے. یہ قرآن کی خصوصیت ہے. ایک 8 سال کا، 7 سال کا، 10 سال کا بچہ یہ 30 پارے کی کتاب اپنے سینے میں محفوظ کر لے گا بہت آسانی کے ساتھ. کہ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو اتنی بڑی ہو اور ایک 8 سال کا بچہ اپنے سینے میں محفوظ کر لے. یہ واحد اللہ کا کلام ہے کہ جس کی ایک خصوصیت ہے کہ ایک 7-8 سال کا بچہ اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے. اور دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو اس طرح سے حفظ کیا جا رہا ہو اور بچے اس کو یاد کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہوں. یہ قرآن کی خاصیت ہے. بہرحال میں یہاں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے. تو قرآن یہ اللہ کا کلام ہے جس کو ہم 2 دفتیوں کے بیچ میں دیکھتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا قرآن لکھا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ نے 2 دفتیوں کے بیچ میں قرآن کو اکٹھا کیا اور اس کو مرتب کیا. صحابہ کا اجماع رہا، اس میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے. قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے. نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. اس ذکر کو، قرآن کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور ہم خود اس کے محافظ ہیں.
ہم علماء کے ہاتھ میں اس کی حفاظت اللہ نے نہیں دی ہے، اس امت محمدیہ کو حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں دی ہے۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے، بہت سارے سنگٹھن اور بہت سارے ادارے اور بہت ساری جمعیتیں و جماعتیں قائم ہوئیں، پر قرآن کے اندر کوئی چینجنگ نہیں کر سکا۔ توریت کو ماننے والوں نے بدل دیا، انجیل کو انجیل کے پڑھنے والوں نے بدل دیا، صحف ابراہیم و موسیٰ کا نام اٹھ گیا، پر قرآن جیسے نازل ہوا تھا ویسے آج تک موجود ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کی حفاظت اللہ نے کی ہے۔ ہم لوگوں کا، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن جیسے نازل ہوا تھا ویسے موجود ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی حفاظت اللہ نے کی ہے، لہذا اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سورہ بقرہ اٹھا کر کے دیکھیں گے، اللہ رب العالمین نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو جس کتاب میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس کتاب کی بنیاد پر جو بات کہی جائے گی اس بات میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا۔ ہمیں اور آپ کو اس اعتبار سے قرآن کی قیمت کو سمجھنا چاہیے۔ تو قرآن کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مختصر طور پر میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ قرآن یہ چیز ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو قول یعنی بات، جو فعل یعنی آپ کا کرنا کام یا صفت یا تقریر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو اس کو حدیث کہتے ہیں۔ چاہے آپ نے کیا ہو، چاہے آپ نے کہا ہو، چاہے آپ کے سامنے کیا گیا ہو یا کہا گیا ہو، اسی کو تقریر کہتے ہیں۔ اور آپ خاموش رہے گویا وہ بھی حدیث ہے۔ آپ کی صفت بھی خلقی ہو، خلقی ہو، وہ بھی حدیث ہے۔ خلقی کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے جبلی طور پر، نیچر کے طور پر، فطرت کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن اوصاف سے نوازا وہ خلقی صفت ہے۔ اس کا مطالبہ ہم سے اور آپ سے شریعت نے نہیں کیا ہے، کیونکہ اپنے آپ کو بنانا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ہاں یہ کہا جائے گا جس کے داڑھی کے بال گھنے ہوں، کہا جائے گا کہ اس کی داڑھی نبی کی داڑھی کی طرح ہے۔ جس کا چہرہ گول ہو، چہرہ روشن ہو، گورا ہو، آنکھیں سرمگی ہوں، تو کہا جائے گا کہ اس کا چہرہ نبی کی طرح ہے۔ سینے سے لے کر کے ناف تک پیٹ پہ بالوں کی دھاری ہو، کہا جائے گا ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ قد نہ زیادہ لمبا ہو نہ ہی پستہ قد ہو، متوسط قامہ ہو، تو کہا جائے گا ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قد تھا۔ تو اس میں انسان سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ آپ بھی ایسے رہیں، کیونکہ یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہاں خلقی صفت جو ہے، جس کو آپ نے کمایا، جس کو آپ نے اختیار کیا، اس میں ہم سے اور آپ سے مطالبہ کیا جائے گا کہ گفتگو کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھہر ٹھہر کر کرتے تھے۔ سننے والا سن لے، گننے والا گن لے، یاد کرنے والا یاد کر لے۔ چلتے تھے تو جیسے ڈھلان کی طرف گر رہے ہوں، بدن کو کنٹرول میں کیے ہوئے چھوٹا چھوٹا قدم بڑھا کے سر نیچے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے۔ گفتگو کرتے تھے تو مسکراتے رہتے تھے، لگتا تھا کہ موتیاں جھڑ رہی ہیں۔ یہ اخلاق اپنائے جائیں گے۔ کھاتے تھے تو لقمہ خوب اچھی طرح سے چبا کر کھاتے تھے۔ کھاتے تھے تو پیالے میں یا برتن میں کھانے کا کوئی دانہ نہیں چھوڑتے تھے۔ کھاتے تھے تو کھانے میں عیب نہیں لگاتے تھے۔ کھانا ہوتا تو کھا لیتے، نہیں پسند ہوتا تو ایک دو لقمہ کے بعد ہاتھ اٹھا لیتے، پر عیب نہیں لگاتے۔ یہ آپ کی صفت ہے۔ جب کوئی چیز ناپسند کرتے تو چہرے پہ وہ چیز نمودار ہو جاتی، صحابہ اسے پہچان لیتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناگوار گزر رہی ہے۔ جب خوش ہوتے تو چہرہ کھل اٹھتا، لگتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ ایک پھول جیسا ہے۔ تو یہ اوصاف
ہمیں اور آپ کو اپنانا ہے. یہ کسبی ہے، اس کو انسان کماتا ہے، اس کو انسان حاصل کرتا ہے، اپنے آپ کو اس پر ٹریننگ دیتا ہے. لیکن اگر خلقی صفت ہے کہ اللہ نے ایسے پیدا کیا ہے، اس سے مطالبہ انسان سے نہیں کیا جائے گا. تو حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فعل، آپ کی تقریر، آپ کی صفت، یہ ساری چیزیں حدیث کہلاتی ہیں. اسی کو ہم کہتے ہیں حدیث. تو قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو پتا چل گیا. یہاں ایک نقطہ اور میں بتلاتا چلوں. اگر کسی قول اور فعل اور تقریر اور صفت کی سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو اس کو ضعیف کہتے ہیں. اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اسے آپ کو نہیں لینا ہے. گرچہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، گرچہ علماء اسے بیان کرتے ہیں، گرچہ لوگ اس کو پوسٹ بنا کر بھیجتے ہیں، اس پر لوگ کلپ تیار کرتے ہیں، جو بھی ہو، لیکن اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پروف نہیں ہو پا رہا ہے کہ آپ تک کسی نے نقل کیا ہو، تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہنا اتھینٹک اعتبار سے تو ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے تو کہہ دو کہ حدیث، لیکن اس کو کہتے ہیں ضعیف حدیث. اس پر عمل نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ شریعت نہیں ہے. شریعت صحیح حدیث ہے. یہ قرآن اور حدیث کی بات ہے. دونوں کی حیثیت کیا ہے، یہ دوسرا نقطہ ہے. قرآن کی حیثیت کیا ہے اور حدیث کی حیثیت کیا ہے؟ قرآن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قرآن حبل اللہ المتین، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک مضبوط رسی ہے. جو تھام لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو اسے ترک کر دے گا، چھوڑ دے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم الثقلین، ہم نے تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑی ہیں، ثقلین، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، کہ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ موطا امام مالک میں ہے، ترکت فیکم امرین، دو چیز آپ لوگوں کے بیچ میں چھوڑ کر میں جا رہا ہوں. لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم بہما، جب تک تم مضبوطی سے ان کو تھامے رہو گے. کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت. بعد روایات میں ہے وہ عطرتی اے اہل بیتی، میرے گھر والوں، یعنی وہ میرے گھر والے جو سنت رسول پر قائم ہیں. گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑے رہیں گے. تو آپ اگر ان کو بھی لازم پکڑے رہیں گے تو گویا کہ آپ سنت پر عمل کرنے والے ہیں. تو یہ حیثیت ہے قرآن کی اور حدیث کی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے کہ اگر قرآن پر اور احادیث رسول پر آپ عمل کریں گے تو گمراہ کبھی نہیں. ہر بندے کی چاہت ہے کہ ہم گمراہ نہ ہوں، ہمارے بال بچے گمراہ نہ ہوں، سوسائٹی کے لوگ گمراہ نہ ہوں، پوری دنیا، پوری کائنات کے لوگ گمراہ نہ ہوں. تو ہمیں اور آپ کو کام کرنا پڑے گا جو گمراہی سے بچا سکے، اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی حدیث پر عمل کرنا، یعنی اللہ کی کتاب پر عمل کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ عمل کرنا. قرآن کو حدیث کہا گیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھتے تھے، کہتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہتر حدیث اللہ کی کتاب ہے. تو حدیث قرآن بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بولا ہے، اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے. تو حدیث یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اسے حدیث بھی کہہ سکتے ہیں. یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو بہت اہم ہے. قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یہ دو پیغام ہمارے لیے اور آپ کے لیے رسالہ ہیں، لیٹر ہیں، پیغام ہیں، میسج ہیں. ساتھیوں کی طرف سے آئے ہوئے میسج کو ہم صبح شام دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ انڈیا سے، امریکہ سے ہمارے ساتھی نے کیا بھیجا ہے. جب تک پڑھ نہ لے تب تک سکون نہیں ہوتا ہے، سوتے جاگتے اس کو دیکھتے رہتے ہیں.
قرآن و حدیث یہ پیغام ہے اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے. 30 پارے پر پیغام اللہ تعالیٰ کا ہے. سورہ فاتحہ کے بسم اللہ سے لے کر سورہ ناس تک اللہ کا پیغام ہے. میسج ہے ہمارے اور آپ کے نام. یہ نہ سوچیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے بس آپ چلے گئے خلاص. نہیں، ہم اور آپ بھی مخاطب ہیں قرآن کے. ہمیں اور آپ کو بھی اس میں صلاۃ کا حکم ہے تو صلاۃ ادا کرنے کو کہا گیا ہے. اس میں حج کا حکم ہے تو ہمیں اور آپ کو بھی حج کرنے کو کہا گیا ہے. اس میں بدکاری، ریاکاری، سودخواری سے بچانے کی بات کہی گئی ہے تو ہمیں اور آپ کو بھی بچنا ہے. تو قرآن خالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے نہیں، یہ آخری امت پر نازل ہوا ہے، آخری نبی پر نازل ہوا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں اور آپ کی کتاب کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں. لہذا قیامت تک کے لیے یہ کتاب رہے گی اور یہ میسج اللہ تعالیٰ کا رہے گا. ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ میسج، ہم 60 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، 20 سال کے ہو گئے، اللہ کا میسج ہم نے اور آپ نے کتنا سمجھا ہے؟ سورہ محمد کی جو آیت نمبر 24 میں نے پہلے پڑھی ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ بندے کیا قرآن کو غور سے پڑھتے نہیں یا ان کے دلوں پر ان کے پردے پڑ گئے ہیں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن وہ غور سے نہیں پڑھتا ہے جس کے دل پر پردہ پڑ گیا، اور دل پر اگر پردہ نہیں پڑا ہے تو قرآن کو پڑھنا چاہیے. یہ ان کی صفت ہے جس کے دلوں پر پردے نہیں ہیں. اللہ کا یہ میسج ہے جس نے عرب کے بد نصیب لوگوں کے نصیب بدل دیے اور عرب کے بد تہذیبی کو تہذیب میں ڈھال دیا. سیولائزیشن ان کی وہ ہوئی کہ دنیا نے دیکھا روم و ایران کی ثقافت پر بھاری ہو گئے عرب کے بدو اسی قرآن پر عمل کر کے. تو اس قرآن میں تدبر کا حکم دیا گیا ہے، غور و فکر کا حکم دیا گیا ہے. ایک سائنسداں قرآن کو پڑھے وہ فائدہ اٹھائے گا، ایک انجینئر قرآن کو پڑھے وہ بھی فائدہ اٹھائے گا، ایک کاشتکار، کسان، فلاح وہ پڑھے وہ بھی فائدہ اٹھائے گا. صوم و صلاۃ کے مسائل جاننے کے لیے کوئی قرآن پڑھے وہ بھی فائدہ اٹھائے گا. کوئی ایک قائدانہ رول ادا کرنے والی قوم کو تیار کرنا چاہتا ہے، قائدانہ رول ادا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ٹریننگ چاہتا ہے، وہ بھی قرآن کی طرف آئے، اسے بھی رہنمائی ملے گی. قرآن کا معنی ہے مجموع. قرائے کرو معنی پڑھنا ہوتا ہے اور قرآن معنی مقروء. قاری جب پڑھتا ہے تو ایک حرف کو دوسرے حرف کی طرف اکٹھا کرتے چلا جاتا ہے. اکٹھا کرنے والا پڑھنے والا. قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے تمام علموں کا سر چشمہ ہے، مرکز ہے، سینٹر ہے قرآن. اس وجہ سے جتنے لوگوں نے قرآن پڑھ کر کے اپنے سائنس کو آگے بڑھایا ہے ان کی تحقیق میں کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. سورج اور چاند کے مسئلے کو لے کر کے سائنسداں ہمیشہ اختلاف کرتے رہے کہ زمین چلتی ہے کہ سورج چلتا ہے. قرآن سائنسدانوں کی تحقیق بدلی ہے، قرآن کی تحقیق نہیں بدلی ہے. رب العالمین نے فرمایا کل فی فلک یسبحون، یہ سب کے سب فلک کے اندر حرکت میں ہے. آج سائنسدانوں کی تحقیق یہی پہنچی ہے کہ زمین اپنے اعتبار سے گردش کر رہی ہے، سورج اپنے اعتبار سے گردش میں ہے، چاند اپنے اعتبار سے گردش میں ہے، ہر کوئی فلک کے اندر تیر رہا ہے. اس کو قرآن 1400 سال پہلے کہہ دیا. سائنسدانوں کی تحقیقیں بدلتی رہی ہیں کہ سورج چلتا ہے زمین رکی ہوئی ہے، زمین رکی ہے سورج چلتا ہے، یا زمین کے گرد سب گھوم رہے ہیں. ان کی تحقیقات کے مسائل آپ جانتے ہیں، لیکن قرآن کی تحقیق نہیں بدلی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے 1400 سال پہلے کہہ دیا. تو یہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قرآن میں ہم جب دھیان دے کر کے پڑھیں گے اور وہ انمول ہیرے و جواہرات نکالنے کی کوشش کریں گے جو ہماری اور آپ کی ٹاپک سے متعلق ہے، اس چیز کو ہم قرآن میں پائیں گے. لیکن کب؟ جب غور کھوج کریں گے قرآن میں تب. اور قرآن کو مشکل نہ سمجھیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ چل کر کے آؤ، اللہ دوڑ کر آئے گا.
कोशिश करें, अल्लाह ताला इसके माने मफाहिम को हमारे और आपके जहन में उतार देगा। हम और आप कोरे नहीं हैं। आजकल की इंसानियत अकल के एतबार से बहुत तरक्की कर चुकी है। आज का इंसान चांद पर पहुंच चुका है, मरीख और ज़ोहरा की तरफ रवा है। आज इंसान वहां बसने का जतन कर रहा है। पहले इंसानियत इतनी आगे नहीं थी, तो आज का इंसान कहीं ज्यादा कुरान को समझ सकता है। रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी चीजें आज इंसानों को सिखला दी हैं, जिनका पहले के लोगों को इदराक ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ है। वअल्लमल इंसान मा लम यअलम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को सारी चीजें सिखला दी जो पहले नहीं जानता था। आज दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि इंसान आज हवा में उड़ रहा है, समंदर की तहों में गोता लगा रहा है, यानी परिंदे की तरह हवा में उड़ रहा है और मछली के मानिंद वो समंदर में तैर रहा है। ये इंसान के इल्म सकाफत है। लिहाजा हम कुरान की तरफ आएंगे तो हम और आप भी बहुत सारे हीरे जवाहरात कुरान से निकाल सकते हैं। तो कुरान के तई हमारा और आपका जो मसला है, जो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, वो ये कि कुरान और हदीस को हम दिक्कत के साथ समझ कर पढ़ें और ये जाने कि हमारे नाम ये पैगाम है। ये ना जाने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम था, बस नहीं। हम अपने नबी के उम्मती हैं। जो खिताब आपको था वही खिताब हमें और आपको भी है, वही मैसेज अल्लाह ताला ने हमें और आपको भी दिया है। तो कुरान और हदीस को हम और आप समझ कर पढ़ने की कोशिश करें और उसके हीरे और जवाहरात को निकालने की कोशिश करें। ये ना समझें कि कुरान और हदीस बहुत मुश्किल है, नहीं। पढ़ने वालों के लिए मुश्किल नहीं है, और इंसान किसी भी चीज को अगर मुश्किल समझ ले तो उसके लिए मुश्किल होती है, वरना कोई चीज इंसान के सामने मुश्किल नहीं है। तो हमें और आपको चाहिए कि हम अपना एक शेड्यूल बना लें कि हमें इस तरह से कुरान को समझने की कोशिश करनी है, इस तरह से हदीस रसूल को मुझे पढ़ने की कोशिश करनी है। तो ये नुक्ता आज का सबसे अहम है जिसको मैंने लिया है कि कुरान और हदीस के तई हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है कि हम उसको पढ़ें, पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। अरबी डायरेक्ट जानते हैं, अरबी पढ़ें। नहीं अरबी पढ़े हुए हैं, कोशिश करें सीखने की। नहीं अरबी सीख सकते, कुरान का तर्जमा इंग्लिश में भी मौजूद है। वो मानी मफाहिम आप इंग्लिश के रास्ते से भी सीख सकते हैं। उर्दू में कुरान की तफसीर की गई है, उससे आप पढ़ सकते हैं। दुनिया की दीगर बोलती जुबानों में कुरान की तफसीर हो चुकी है, कुरान के तराजिम छपे हुए हैं, उसका ट्रांसलेट हो चुका है। आप उसे पढ़ सकते हैं, उसे फायदा उठा सकते हैं। लेकिन जो मोजज है वो अरबी अल्फाज हैं। दीगर जुबानों में हुरूफ के एतबार से आपको नेकी नहीं मिलेगी। हाँ, आप पढ़ेंगे, उस पर अमल करेंगे और उसका मफहूम आपके दिल पर असर करेगा, तो उस एतबार से आपके अमल में अजर, आपके अमल में बढ़ोतरी होगी, इजाफा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि कुरान को वो दर्जा दें जो दर्जा अल्लाह ताला ने दिया है, कि ये अल्लाह ताला की मजबूत रस्सी है, जो इसको थामेगा कभी गुमराह नहीं होगा, वो कभी भटकेगा नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को जो थामेगा वो भी कभी गुमराह नहीं होगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तशरीह की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस चिराग हैं, लाइट है, रोशनी है कुरान को समझने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात कुरान की तफसीर है। लिहाजा हम कुरान को समझने की कोशिश करें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की रोशनी में, आपके अक़वाल, आपके अफ़आल की रोशनी में, आपके किरदार और गुफ्तार की रोशनी में। फिर हम कुरान की सही तफसीर तक पहुंच सकेंगे जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में उसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी थी। अल्लाह ताला ने फरमाया व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास, ऐ नबी हमने जिक्र को आपकी तरफ नाजिल की है, इस कुरान को, ताकि आप लोगों से के लिए बयान कर दें। ये जिम्मेदारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि आप हमारे लिए कुरान को बयान कर दें। तो आपकी अहादीस कुरान की शरह है, कुरान की तफसीर है। सलात का हुक्म कुरान में मौजूद है, जोहर में 4 रकात ये नहीं मौजूद है, ये हदीस में पाएंगे। हज का हुक्म कुरान में दिया गया है, हज का तरीका क्या है ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मौजूद है। ज़कात का हुक्म कुरान में दिया गया है, इसकी तफसील किस माल में है, कितना है, कब है,
اس کی تفصیل حدیث رسول میں آپ پائیں گے. تو قرآن و حدیث دونوں مل کر کے اسلام کی گتھیوں کو سلجھاتی ہیں اور اسلام کے مسائل اور اس کے احکام کو واضح کرتی ہیں. لہذا ہمیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے مسلک کو سمجھنا ہے، اپنے دین کو سمجھنا ہے. تو قرآن و حدیث کو سمجھے بغیر ہم اپنے دین کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. یہی وہ سورس ہیں اور یہی وہ مرکز ہیں، وہ سینٹر ہیں جن سے ہم اور آپ کو دینی معلومات حاصل ہوتے ہیں. اور ان سے جو ہٹا اور کہیں دوسری جگہ سے دینی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، کتاب و سنت کے اگر وہ خلاف ہوا تو وہاں انسان بھٹک جائے گا. لیکن ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور اس کے رسول کے کلام سے لینے کی اگر کسی نے کوشش کی تو وہ انسان کبھی غلطی نہیں کرے گا، کیونکہ معصوم قرآن بھی ہے اور معصوم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. لہذا معصوم کے کلام سے جو مسئلہ اخذ کرے گا وہ بھی معصوم ہوگا، یعنی اس کا کردار بھی معصوم ہوگا، اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوگا. لہذا ہم قرآن اور حدیث کی حیثیت کو جانیں کہ ہمارے دینی مسئلے کے لیے قرآن و حدیث ہی مرکز ہیں، یہی سینٹر ہیں، یہیں سے دینی مواد ہمیں اور آپ کو اخذ کرنا ہے. ان سے جب ہم ہٹیں گے تو ہم دوسرے راستے کی طرف جائیں گے، اور ان کی طرف جب آئیں گے تو ہم سیدھا راستہ پائیں گے جو جنت کی طرف ہمیں اور آپ کو لے چلے گا. تو ان دو نقطے پر گفتگو آج میں نے کرنا چاہا تھا، یہ کہ قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے، اور یہ کہ دینی معلومات کا سورس و مرکز کیا ہے، قرآن اور حدیث ہے. انہی سے ہمیں اور آپ کو دینی چیزوں کو اخذ کرنا ہے اور لینا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ باتیں زیادہ ہو گئی ہیں اور یہیں پر میری بات ختم ہے. اور آپ میں سے کسی کی طرف سے کوئی سوال ہوگا تو ضرور رکھیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس درس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ٹوٹی پھوٹی باتیں آئی ہیں مولا ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.